آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ خداوند کے کلام اقدس میں سے ہمارے لیے آج کی تلاوت نئے عہد نامے میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے 9 آیت مقدسہ تک۔ کلام اقدس میں نئے عہد نامے میں مقدس لوکا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ سے کلام اقدس میں یہ لکھا ہے۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے تاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا۔ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ، 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اس سے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد کھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، آمین۔ آپ سب کو نیا سال مبارک ہو، اور خدا کا شکر ہو آپ سب کے لیے جو اس سال میں پھر خدا کے گھر آئے تاکہ اس سال میں ہم اس کی عبادت کر سکیں۔ یسوع، بیٹے ادھر چلے جاؤ۔ یسوع تمثیلوں میں باتیں کرتا تھا، مثالیں دے دے کر باتیں کرتا تھا۔ وہ تعلیم، یسوع کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر وہ کھیت میں ہے تو کھیت کی باتیں کر رہا ہے۔ یسوع جیسے لوگوں کے ساتھ ملتا تھا ویسی باتیں کرتا تھا۔ یسوع دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اچھا استاد ہے۔ یسوع کی تعلیمات جو 2000 سال سے لوگ سیکھ رہے ہیں اور آج بھی سیکھتے جا رہے ہیں۔ یسوع، میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یسوع دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، اور یسوع کی تعلیم ایسی ہے، اس کی باتیں ایسی ہیں کہ لاجواب کر دیتی ہیں۔ وہ معجزے کر کے بھی تعلیم دیتا ہے، وہ تمثیلوں کے ذریعے سے تعلیم دیتا ہے، وہ واعظ کر کے تعلیم دیتا ہے۔ اور یہ جو حوالہ ہم نے سنا ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ یسوع تمثیل دے رہا ہے، تمثیل میں باتیں کر رہا ہے، اور یسوع چاہتا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، جان لیں۔ انجیر کے درخت کا تعلق انسان کے ساتھ بہت پرانا ہے۔ انسان نے جب گناہ کیا تو پہلا واسطہ اسے انجیر کے درخت کے ساتھ پڑا۔ انہوں نے گناہ جب کیا تو گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، اور انہوں نے محسوس کیا کہ ہم تو ننگے ہیں۔ انہوں نے انجیر کے پتے باندھ کے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ انجیر ایسا درخت ہے جس کی بائبل مقدس میں بہت سی مثالیں، تمثیلیں اور بہت سے اس کے کام ملتے ہیں۔ انجیر کا ایسا درخت ہے جس پر یسوع نے لعنت بھی کی تھی اور درخت سوکھ گیا تھا۔ کلام مقدس میں اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرکز 11 باب میں اور متی 21 باب میں، اور راکھی کنارے انجیر کا ایک درخت تھا۔ یسوع اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا، اور اسے کہا آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت سوکھ گیا۔ انجیر کا درخت سوکھ گیا، یسوع کے کہنے سے درخت سوکھ گیا۔ اور یاد رکھیں
کو جو بات میں کرنے والا ہوں، یسوع جب اس درخت کو سوکھنے کا حکم دیتا ہے، اس پر لعنت کرتا ہے، یسوع دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں ایسا رب ہوں، میں ایسا خدا ہوں، میں ایسے خدا کا بیٹا ہوں جو میری باتیں مانتا ہے، اور یہ درخت بھی میری باتیں مانتے ہیں، یہ پودے بھی میری باتیں مانتے ہیں۔ شاگردوں نے دیکھا اور کہا یہ تو سوکھ گیا استاد، حیران کر دیا اس نے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کے حکم سے درخت سوکھ بھی جاتے ہیں، اور اس کے کہنے سے درخت ہرے بھی ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ اور یہاں پر کلام مقدس میں مرکز بھی اور متی بھی اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں، اور کلام مقدس میں یسوع کہتے ہیں کہ اگر تم توبہ نہ کرو گے تو اسی طرح سوکھ جاؤ گے۔ بتانا چاہتے ہیں دنیا کو کہ توبہ نہ کرو گے، ایمان نہ لاؤ گے تو سوکھ جاؤ گے۔ کلام مقدس میں اس بات کا بیان کیا گیا، اور یسوع دنیا کو بہت پیار کرتا ہے، دنیا کو بہت عزیز رکھتا ہے۔ اور آج بھی جو حوالہ ہم نے سنا ہے، ایک تمثیل کہی کہ کسی نے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، اور یاد رکھیں کہ یہ درخت جو لگائے ہیں وہ میں اور آپ ہی ہیں۔ ہماری موجودگی، ہماری زندگی، ہمارے کام خدا دیکھتا ہے، ہماری زندگی کو خدا دیکھتا ہے کہ یہ کیسا ہے، پھلدار ہے یا نہیں، بے پھل ہے یا پھلدار ہے، خدا ہمیں دیکھتا ہے۔ اس پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اب یسوع ایک درخت کے ساتھ پھل ڈھونڈنے گیا تھا اور اس میں کوئی نہیں تھا۔ اور یہاں پر بھی ہے کہ یسوع پھل ڈھونڈنے آیا ہے، تفسیر میں کہہ رہے کہ وہ پھل ڈھونڈنے گیا لیکن نہ پایا، اور وہاں بھی یسوع پھل ڈھونڈنے گیا تھا اور نہیں پایا، اور یسوع نے اسے جھکا دیا۔ اور یاد رکھیں جب تک ہم پھل لاتے ہیں، ہم یسوع کے ساتھ چلتے ہیں، ہم سوکھتے نہیں۔ ہماری زندگی میں ہلاکتیں نہیں ہیں، ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں ہیں، ہم پھلدار زندگی گزارتے ہیں اگر خدا کے ساتھ چلیں، خدا کے حکموں پر عمل کریں، خدا کی بات کو مانیں، خدا کے کلام کو مانیں، تو زندگیاں ہری رہتی ہیں۔ کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ اس میں بھی پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ خدا ہماری زندگیوں میں بھی پھل ڈھونڈتا ہے، جانتا ہے کون کیا کرتا ہے، خدا جانتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے۔ خدا ہمارا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے، وہ ہر ایک کی شریعت سے واقف ہے۔ اور یہاں پر بھی ہم اس بات کو سیکھتے ہیں۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا کہ دیکھ 3 برس سے اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے میں 3 برس سے یہاں پر آتا ہوں، اس کا مطلب ہے درخت جوان ہو گیا ہے، اور 3 برس ہو گئے ہیں جب اسے پھل دینا چاہیے لیکن وہ نہیں دے رہا، اس میں پھل نہیں لگ رہے۔ اور وہ مالک، وہ جو درخت لگانے والا ہے، وہ جو اس باغ کا مالی ہے، اور جس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ پھل نہیں ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اسے کاٹ ڈال۔ یہ زمین کو بھی کیوں رہ کر کیوں روکے ہوئے، زمین کو کیوں روکے ہوئے۔ اور یاد رکھیں کچھ خاندانوں میں نے اس شہر میں بھی تجربہ کیا اور شہر میں بھی میں نے تجربہ کیا کہ یاد رکھیں کہ جن کی زندگی میں، جن کے خاندانوں میں پھل نہیں ہوتا، وہ غیر معبودوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ کسی بہت سال پہلے میں ایک جگہ پر گیا، اور جب میں جا رہا تھا تو فرد نے مجھے کہا کہ پادری صاحب یہ قبرستان جو ہے اس میں ہمارے خاندان کے 42 لوگ ہیں۔
ہم کئی دفعہ ایک کو دفنا کر جاتے ہیں اور دوسرا گھر میں تیار ہوتا ہے، ایک دن بعد، اور کئی دفعہ ایک دن میں دو ایک دفناتے ہیں اور دوسرا تیار ہوتا ہے. اور اس قبرستان میں ہمارے خاندان کے، ہمارے گھر کے 42 لوگ ہیں، اور ہمارے بچے زیادہ تر یتیم ہیں، ماں باپ نہیں رہے. میں نے اس بات کو سیکھا کہ جو ایسا کام کرتے ہیں، جو ایسے لوگ ہیں، خدا ان کو سکھا دیتا ہے، سکیڑ دیتا ہے. یہاں پر بھی میں نے ان کے گھر میں جا کر دعا کرنا شروع کی تو سارے جتنے گھر میں تھے سب کو دورے پڑ گئے، سارے کھیلنے لگ گئے. میں نے اس بات کو جانا کہ یہ خدا سے کتنے دور ہوں گے. یہاں پر بھی ہے کہ وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آتا ہے، خدا ہمیں دیکھتا ہے. یاد رکھیں، اس کی آنکھیں آپ کو دیکھتی ہیں، اس کی آنکھیں ہمیں دیکھتی ہیں. وہ میں نے کہا دلوں اور گردوں کو جاننے والا خدا ہے. یہاں پر بھی وہ پھل ڈھونڈنے آیا ہے، ہماری زندگیوں سے بھی پھل ڈھونڈتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے، لوگ تمہارے کاموں کو دیکھ کر جانے تم میرے شاگرد ہو. ہمارے کام جو ہے وہ یسوع جیسے ہونے چاہیے، ہماری زندگی یسوع جیسے ہونی چاہیے. اور یہ سال ہم نے ایمان کا سال رکھا ہے تاکہ اس سال ہم ایمان میں ترقی کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، ہم غلط کام نہ کریں، ہم غیر قانونی کام نہ کریں، ہم صحیح زندگی گزاریں، ہم وہ کام نہ کریں جو خدا کو ناپسند ہے. میں اکثر اس بات کو جانتا ہوں، ہمارے گھروں میں بڑے آرام سے جھوٹ بولا جاتا ہے. کئی دفعہ ہم بچوں کو بھی سکھاتے ہیں، جہاں کہا ابا کر کوئی ابا کر ہی بیٹھا ہوں، جا کے کہتے ہیں بچوں کو کہ کیا ابا کام دے گیا ہے، ابا کا رہی ہوں. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں ایسی باتیں، ایسی چیزیں مائیں سکھاتی ہیں، باپ سکھاتے ہیں. یاد رکھیں کہ کلام میں لکھا ہے، سچائی پہ قائم رہ اور سچائی تجھے آزاد کرے گی. ہم اپنے خاندانوں میں ایسی حرکتیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ خراب ہوتا ہے. ہمیں پھل خدا ڈھونڈتا ہے. اور میں رات کو بھی بتا رہا تھا کہ ہم جس ملک سے ہم تعلق رکھتے ہیں، آپ یہاں پر دیکھیں کوئی کسی قانون کو نہیں مانتا، کوئی قانون کو نہیں مانتا. میرے ساتھ یہاں پر ایک ٹریفک ایس پی سب مجھے بات ہو رہی تھی، پاکستان دنیا میں ایسا ملک ہے جہاں اشارے پر عمل کرنے کے لیے سپاہی کھلانا جاتا ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے. باقی دنیا مانتی ہے اشارے پر. ہم کسی اشارے پہ کھڑے ہو جائیں، کوئی اشارے کی پرواہ نہیں کرتا، سارے بھاگے جاتے ہیں، جنہوں تھا ملے وہ پچا جاتا ہے. ہم قانون کا احترام نہیں کرتے. خدا چاہتا ہے کہ ہم انسانوں کا احترام کریں. دنیا میں جاتا ہوں، لوگ انسانوں کی عزت کرتے ہیں، انسانوں کا احترام کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں. ہم ہی لڑنے، بگڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ معاف کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان سے پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا. وہ کہتا ہے اسے کاٹ ڈال. خدا یاد رکھے ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ انہیں کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ ہلاکت چاہتا ہے. لیکن وہ رات کو میں بتا رہا تھا، خدا کا کلام میں بتاتا ہے کہ یسوع آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے. یسوع آیا ہی گناہگاروں کے لیے ہے، اور وہ گناہگاروں کو اپنے پاس بلاتا ہے، آؤ اور اپنی زندگی کو تبدیل کرو، حالات کو تبدیل کرو. یہاں پر اس بات کا بیان کیا گیا، زمین کو کیوں روکے رہے؟ اس نے جو ہمیں اسے کہا، اے خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے. اور مالک کون ہے؟ خدا ہے. اور کیا کون کہہ رہا ہے اسے ایک سال اور رہنے دے؟ یسوع آپ کی سفارش کر رہا ہے. یسوع سفارش کر رہا ہے کہ ایک سال انہیں اور رہنے دیں. اور یاد رکھیں خدا نے ایک سال، اور میں نے رات کو بتایا تھا دنیا کی آبادی 7.5 ارب ہے.
اور 7.5 ارب کی آبادی میں ایک بہت بڑا بنچال آیا تھا جب دنیا کورونا وائرس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں مر گئی. ہم پھر بھی زندہ رہے. خدا نے 1 سال ہماری زندگی میں دیا, پھر 1 سال اور دے دیا. ہم ابھی تک زندوں کی زمین پر زندہ ہیں. آپ سارے خدا کی زمین پر زندہ ہیں, اور خدا نے 1 سال اور ہماری زندگی میں دیا ہے. 2025 ہماری زندگی میں آیا ہے تاکہ اس سال ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں, اپنے حالات کو بہتر کریں. اس سال تو اور بھی سے رہنے دیں تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں. کہتا میں تھالا کھودوں یعنی گوڈی کروں, میں اس کی گوڈی کروں گا, میں کھاد ڈالوں گا, گوئے والی کھاد. کہتا میں ایسے تب یہ کھاد نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہمارے ملکوں میں ملتی ہے, تب یہ کھاد نہیں ہوتی. وہ کہتا کہ میں کھاد ڈالوں گا, میں گوڈی کروں گا, اسے اور موقع دے. اور یاد رکھے خدا جب ہماری زندگی میں ہمیں اور موقع دیتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر کریں, ایمان میں بڑھے اور ترقی کریں. اور خدا نے ہماری زندگی میں, آپ کی زندگی میں 1 سال اور دیا ہے. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے کئی دفعہ موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. میں نے موت کو اپنے آپ کو ایک دفعہ مرے بھی دیکھا. لیکن یاد رکھیں خدا ہمیں موقع دیتا ہے. لیکن ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں اور میں موت سے نہیں ڈرتا. جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. وہ کبھی بھی موقع آ سکتا ہے ان کی زندگی میں. تیاری ہے ہماری, اور میں اس تجربے سے گزرا ہوں. میں تقریباً مر گیا تھا, لیکن خدا نے پھر اٹھا کھڑا کیا. خدا نے پھر مجھے زندگی عطا کر دی. اس لیے میں پچھلے 10 سالوں سے اب موت سے نہیں ڈرتا, موت سے نہیں گھبراتا. اور ہمیں بھی یاد رکھیں, جتنے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, موت سے نہیں ڈرنا, موت سے نہیں گھبرانا. خدا ہماری زندگی میں 1 سال اور ہمیں دے رہا ہے. خدا ہماری زندگی میں تھالا کھود رہا ہے. خدا ہماری زندگی میں پانی دے رہا ہے. خدا ہماری زندگی میں کھاد ڈال رہا ہے تاکہ ہم بہتر ہو جائیں, ہماری زندگی اور ہمارے حالات بہتر ہو جائیں. خدا ہماری بہتری چاہتا ہے. اس تمثیل میں خدا ہماری بہتری چاہتا ہے. اس سال اور بھی تو رہنے دے. میں اس کے گرد تھالا کھودوں گا اور کھاد ڈالوں گا. اگر آگے کو پلا تو خیر, نہیں تو اس کے بعد اسے کاٹ ڈالو. کہتا ہے اس کے بعد اسے کاٹ ڈالو. یاد رکھے یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آئے. اور میں کل بھی کل ایک جنازے پر میں بیان کر رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, وہ مرتے ہی نہیں. وہ مرتے کوئی نہیں, وہ صرف ایڈریس تبدیل ہوتے ہیں. آج زمین کے شہری ہیں اور جب یہاں سے مرتے ہیں تو وہ آسمان کے شہری ہوتے ہیں. ہماری آپ جتنے بیٹھے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کی ڈوئل نیشنلٹی ہے, آپ کی دونوں شہریت ہے. آپ زمین کے بھی شہری ہیں اور مبارک ہو آپ آسمان کے بھی شہری ہیں. آسمان کے بھی آپ شہری ہیں. ہماری موت نہیں ہوتی جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں, مرتے نہیں ہیں. بلکہ جس طرح یسوع نے ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. یسوع نے دنیا کو یہ بات بتا دی کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. اگر بات تو کہہ رہی تو اس کے بعد اسے کاٹ ڈالنا. خدا ہماری زندگی میں اس سال کے وسیلے سے ایک اور موقع دے رہا ہے. اس سال خدا آپ کی زندگی میں اور 1 سال بڑھا رہا ہے تاکہ آپ خدا ان کے پاس آئیں. خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ دیکھ رہے ہیں گوٹی چرچ ٹی وی.